أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو مرحوم یا مغفور کہہ کر بلاتے ہیں۔ خاص طور پر مرحوم زیادہ کہا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں مرحوم بھی اور مغفور بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہی سوال مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا، اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ آج کل بعض لوگوں کی وفات کے بارے میں اخبارات میں کثرت سے اعلانات شائع کرائے جاتے ہیں اور فوت شدگان کے عزیز و اقارب سے تعزیت کے پیغامات بھی بڑی کثرت سے طبع کرائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے اعلانات و پیغامات میں میت کے نام کے ساتھ مغفور یا مرحوم یا اس کے مشابہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یقینی طور پر جنتی ہے، حالانکہ جسے احکام و عقائد اسلام کا ادنا سا بھی علم ہو، وہ جانتا ہے کہ یہ ان امور میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص کے بغیر متعین طور پر کسی کو جنتی یا جہنمی کہنا جائز نہیں۔ کتاب اللہ سے مثال جیسے ابو لہب کو جہنمی کہا گیا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثال جیسے عشرہ مبشرہ کو جنتی قرار دیا گیا۔ کسی کو مغفور یا مرحوم کہنے کا بھی یہی معنی ہے کہ ہم اس کے جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں، لہٰذا مغفور و مرحوم کے الفاظ کی بجائے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، یا رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، یا اس طرح کے دیگر دعا یا کلمات میت کے لیے استعمال کیے جائیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کسی شخص کو مرحوم یا مغفور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے جنتی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ لازمی جنت میں جائے گا، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جنتی ہے۔ ہاں، یا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی احکام نازل کیا ہو، کوئی بات قرآن مجید میں کی ہو کہ وہ جنتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے بارے میں کہا کہ وہ جنتی ہیں، اور کلًا وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ بھی ہے۔ لیکن کسی شخص کے بارے میں نام لے کر جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لیا، اور آج کل کے دور میں ہم اسے مرحوم یا مغفور کہہ رہے ہیں، تو ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے اعمال کو اللہ جانتا ہے صحیح طریقے سے۔ ہاں، ہمارا گمان ہو سکتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں، پھر رحمت اللہ علیہ، اللہ اس پر رحمت کرے، اللہ اسے معاف کر دے، تو اس طرح کی دعائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو مکمل طور پر جنتی یا جہنمی کسی کو کہنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون شخص جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، اس لیے ان الفاظ سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔